کا ٹاپک لے کر آئی ہوں وہ میں لے کر آئی ہوں ہاؤ ٹو ڈیولپ بک ریڈنگ ہیبٹ. جی ہاں، کہ ہم کتاب پڑھنے کی عادت کو اپنی زندگی میں دوبارہ شامل کیسے کر سکتے ہیں، جو کہ ہم سے کہیں کھو سی گئی ہے. کہیں نہ کہیں انٹرنیٹ اور دیگر ایکٹیویٹیز نے دیگر ڈیجیٹل ایکٹیویٹیز نے اس کی جگہ لے لی ہے. تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، یہ پیاری سی میٹھی سی عادت ہماری زندگی میں دوبارہ جلد ہی ایڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی کچھ سٹیپس ہیں جن کو فالو کرنا ہے. پہلی بات جو میرے ذہن میں آئی جب میں اس کے بارے میں ویڈیو کی تیاری کر رہی تھی، تو پہلے جو میں نے نوٹ کیا وہ سب سے زیادہ یہ بات ہے کہ ہمیں اس کے لیے بک ریڈنگ کے لیے کنسسٹنٹ رہنا، یعنی مستقل رہنا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے بک ریڈنگ شروع کیا تو ہم ایک دن 50 صفحے پڑھ رہے ہیں اور باقی پورا مہینہ کوئی ایک بھی پیج نہیں پڑھے. اس طرح نہیں کرنا. ہمیں روز ریڈنگ کرنی ہے، چاہے ہم ایک ہی صفحہ پڑھیں، چاہے ہم 2 صفحے پڑھیں، چاہے ہم ایک پیراگراف بھی پڑھیں، لیکن روز پڑھنا ہے، ریگولر پڑھنا ہے اور سمجھ کر پڑھنا ہے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں بک ریڈنگ کر رہی ہوتی تھی اور بچپن میں بھی جب کر رہی ہوتی تھی اور ابھی بھی جب کرتی ہوں، تو مجھے کسی مشکل لفظ کی سمجھ نہیں آتی تو میں تھک کے چھوڑ دیتی ہوں کہ اچھا نہیں، میں نے نہیں پڑھنا. تو جب ہم کسی سے بات بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی لینگویج ہی سمجھ نہیں آ رہی یا مطلب نہیں سمجھ آ رہا تو ہمیں کیا مزہ آئے گا پڑھنے میں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو کیپ اے ڈکشنری اور اے ڈیجیٹل ڈیوائس ود یو، جس سے آپ مطلب دیکھ سکیں مشکل الفاظ کا. جیسے آپ فون رکھ لیں جس پہ انٹرنیٹ سے آپ کو مطلب پتہ چل جائے، مختلف الفاظ کے مطلب جو ہیں وہ مشکل لفظوں کے آپ سرچ کر سکیں یا اپنے پاس ڈکشنری رکھ لیں. تیسری یہ بات ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ بک ریڈنگ کی ہے بہت زیادہ فوائد ہیں. نالج میں اضافہ کرتی ہے ماشاءاللہ سے، اور آپ کی فری کی ویکیشن ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی ٹکٹ وغیرہ لے کر یا کہیں پیسے لگا کے جانا پڑے گا اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے. بک ریڈنگ سے آپ کا مائنڈ بہت فریش ہو جاتا ہے اور بہت ریلیکس ہو جاتا ہے اور لگتا ہے آپ لٹرلی کوئی آپ کو گائیڈ کر رہا ہے اور کوئی آپ سے باتیں کر رہا ہے. تو یہ عادت اپنی کرنا، زندگی میں ایڈ کرنا بہت ہیلدی. اور سائنس کے مطابق بک ریڈنگ ہمارے دماغ کو کھولتی ہے. تو دماغ کا کھلنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ہمارے دماغ آج کل کہیں نہ کہیں اسٹک رہتے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، ہم اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے مینٹلی. تو بک ریڈنگ از ویری ویری امپورٹنٹ. چوتھے جو میں پوائنٹ کر رہی تھی کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اپنے لیے سیٹ کرنا ہے ایک مدت کہ میں نے اتنے دنوں میں کتاب پڑھ لینی ہے، اور اگر آپ اتنے دنوں میں کتاب پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ریوارڈ کریں. کوئی آئس کریم وغیرہ کھانے چلے جائیں، کہیں بچوں کے ساتھ آؤٹنگ پہ چلے جائیں، تاکہ آپ کو خوشی ہو کہ آپ یہ ریوارڈ آپ کو ملا بک ریڈنگ کرنے پہ، تو آپ کا دل بک ریڈنگ کی طرف مائل ہو. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ نہیں پڑھ رہے تو اپنے آپ کو پھر کوئی پنش کریں، مطلب چھوٹی موٹی کوئی سزا دیں تاکہ پتہ ہو کہ پڑھنی ہے. اپنے ساتھ اسٹرکٹنیس اپنی بہتری کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. تو یہ تھی میری کچھ ٹپس جن کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. اور میں نے یہاں پہ ایک بک رکھی ہوئی ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ بک ہے ویلکم ہوم. آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. یہ ایک سیکنڈ، اس کا آپ اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. تو یہ کتاب بہت اچھی ہے، سیلف ہیلپ کی بکس پہ ہے. تو میں نے تو خیر بیڈ بکس کے طور پہ رکھا ہوتا ہے جو بکس پڑھنی ہے. اور ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ جب ہم بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد 10-12 ڈفرینٹ انٹرسٹنگ بکس نہیں رکھنی ہوتی. جو بک ختم کرنے کا ہم نے سوچا ہوتا ہے صرف اسی بک کو اپنے پاس رکھیں اور اسی پر فوکس کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے اسی کو مکمل کرنا ہے. نہیں تو ہم زیادہ ساری بکس رکھ لیتے ہیں تو پتہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری توجہ ایک بک سے دوسری بک پہ فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے. ایک بک پہ ہم فوکس نہیں کر سکتے تو پھر الٹیمیٹلی ہم کتاب پڑھ ہی نہیں پاتے. تو یہ تھے میرے کچھ ٹپس جن کے ساتھ میں نے ضروری سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کرنا. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.